جب میری شادی ہوئی تو میں بیاہ کے ایک جوائنٹ فیملی میں گئی۔ سسرال والوں کے ساتھ میرے تعلقات اچھے تھے۔ ساس سسر مجھ پہ مہربان تھے، محبت کرتے تھے، اور عمر کا رویہ بھی میرے ساتھ کبھی سرد اور کبھی گرم رہا۔ لیکن یہ تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا اور میرا احساس کرتا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا، اور جب میں ماں بنی تو بیٹے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہی میرے اندر سے نہ جانے کہاں سے اتنی محبت پھوٹ پڑی تھی، اور میں ہر لمحہ اپنے اس بیٹے کے ساتھ لگی رہتی۔ عمر بھی علی کو پا کے بے حد خوش تھا۔ علی کا نام بھی اسی نے رکھا تھا، اور دفتر سے گھر آ کے وہ علی کے ساتھ ہی لگا رہتا تھا۔ اسی دوران میرے سسر کا انتقال ہوا تو میرے دیور کے ساتھ عمر کے تعلقات کچھ خراب ہونے لگے۔ چونکہ یہ گھر بھی کرائے پہ تھا، علی کے والد نے اپنی زندگی میں گھر بیچ کے پیسہ کاروبار میں لگایا تھا، لیکن کاروبار میں نقصان ہونے کے باعث وہ بیمار رہنے لگے اور پھر آہستہ آہستہ اندر سے ختم ہوتے چلے گئے۔ جب عمر کے تعلقات اپنے بھائی کے ساتھ کشیدہ ہونے لگے تو ہم نے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ میری ساس اس موقع پر بہت زیادہ روئیں۔ دو ہی تو بیٹے تھے، اور وہ دونوں بھی اب جیسے ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے بیٹھے تھے۔ میری ساس نے ہمارے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا اور میں بخوشی انہیں اپنے ساتھ لے آئی۔ عمر نے ایک چھوٹا سا گھر کرائے پہ لیا۔ اوپر والا پورشن تھا، 2 کمروں کا گھر تھا، لیکن بے حد گرم تھا۔ وہاں پہ رہنا بے حد دشوار ثابت ہو رہا تھا۔ آئے دن علی بیمار رہتا، گرمی کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی۔ میری ساس بھی بیمار رہنے لگی تھی۔ میرے سسر کے بعد ویسے بھی ان کی صحت گرتی چلی گئی، اور پھر کچھ عرصے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کے جانے کے بعد مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی ہوں، کیونکہ میرا اپنی ساس کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ تھا، اور ہم دونوں اکثر بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے۔ وہ میرے کئی کام بنا میرے کہے کر دیا کرتی تھی، اور میں انہیں بالکل اپنی ماں کی جگہ پہ سمجھتی تھی۔ میری ساس کے انتقال کے بعد عمر کی نوکری بھی چھوٹ گئی، کیونکہ اس کی کمپنی ڈاؤن سائزنگ کر رہی تھی، اور انہوں نے عمر کو بھی نکال دیا۔ یہ نوکری اچھی تھی، تنخواہ بھی اچھی تھی۔ عمر بے حد پریشان رہنے لگا اور نئی نوکری کے لیے ہاتھ پیر مارنے لگا۔ وہ روز ایک نئی امید کے سہارے گھر سے نکلتا، نوکری ڈھونڈتا، بہت ہاتھ پیر مارتا، لیکن کہیں پہ بھی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ اس دوران عمر نے آن لائن کام کرنے کی بھی کوشش کی اور کپڑا بیچنے لگا، لیکن وہاں بھی اسے کامیابی نہیں ملی۔ وہ ادھر ادھر سے قرضہ لے کے گھر کا خرچ چلا رہا تھا اور شدید پریشانی میں مبتلا تھا۔ اس کا مزاج دن بدن تلخ ہوتا جا رہا تھا، اور وہ گھر پہ غصہ کرنے لگا تھا۔ اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کر کے وہ مجھے اور علی کو بری طرح سے ڈانٹ دیتا، لیکن میں سمجھتی تھی کہ عمر کے حالات خراب ہیں، اسی وجہ سے وہ اس طرح غصہ کر رہا ہے۔ ایک دن عمر کا بھائی ہم سے ملنے کے لیے چلا آیا۔ اس نے قیمتی لباس پہن رکھا تھا اور ہاتھ میں قیمتی سنہری گھڑی پہن رکھی تھی۔ عمر اس سے نظریں چرا رہا تھا۔ تبھی وہ کہنے لگا، بھابھی میں آج کل دبئی ہوتا ہوں۔ عمر بھائی کو بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ دبئی آ جاؤ، لیکن یہ آپ لوگوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں، اور کہتا ہے کہ میں پردیس نہیں کاٹوں گا۔ آپ اسے سمجھائیں، حالات بہت مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر یہ آنا چاہے تو میں اسے مکمل اسپانسر کروں گا اور سارا خرچہ خود کروں گا۔ عمر کا بھائی نہ جانے کیسے اتنا مہربان ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد جب میں نے عمر سے بات کی اور کہا، عمر تم اپنے بھائی کی بات مان لو اور دبئی چلے جاؤ، ہم اکیلے کچھ عرصہ رہ لیں گے، پھر آہستہ آہستہ جیسے ہی حالات بہتر ہوئے تو تم پاکستان میں اپنا کاروبار سیٹ کر لینا اور واپس آ جانا۔ لیکن عمر کہنے لگا، تم نہیں جانتی میرا بھائی کیا کر رہا ہے۔ وہ یہیں سے چیزیں اسمگل کر کے وہاں پہ لے جاتا ہے، اور پھر جب وہاں سے آتا ہے تو وہاں سے بھی اسمگلنگ کا مال لے کے آتا ہے۔ اسی سے اسے کافی بچت ہو رہی ہے اور اس کے حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں۔ وہ دن بدن امیر ہوتا جا رہا ہے۔ تم نے اس کا انداز نہیں دیکھا، لیکن میں حرام نہیں کماؤں گا۔ میں اپنے ماں باپ کے بتائے ہوئے راستے پہ ہی چلوں گا۔ اگر ہم تھوڑی کھا کے بھی گزارا کر لیں گے تو مجھے اس پہ کوئی افسوس نہیں۔ انہوں نے 2 ٹوک انداز میں جب یہ کہا تو میں بس عمر کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ عمر کی کچھ عادتیں اور کچھ باتیں بہت اچھی تھیں، لیکن اس کی ایک بات مجھے بہت بری لگتی تھی کہ وہ بہت جلدی غصے میں آ جاتا
اور پھر جب غصے میں آتا تو کچھ اور سوچتا ہی نہیں تھا اور نہ ہی کسی اور کی سنتا تھا۔ اس دوران جب مجھے پتہ چلا کہ میں ایک بار پھر سے امید سے ہوں تو پریشانیوں نے جیسے ہم دونوں میاں بیوی کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ عمر کو جو پہلی مناسب نوکری ملی اس نے اسے ہی اپنا لیا اور کام پہ جانے لگا۔ مجھے کچھ سکون ہوا، لیکن اس دوران ہم نے وہ مہنگا گھر چھوڑ کے ایک نسبتاً چھوٹا ایک کمرے والا گھر کرائے پہ لے لیا، جہاں پہ ایک کونے میں کچن بنا ہوا تھا اور دوسرے کونے میں باتھ روم تھا۔ حالانکہ مجھے یہ گھر پسند نہیں آیا، بہت تنگ تھا اور کوئی سہولت بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں نے یہی سوچا کہ کچھ عرصے کی بات ہے، پھر عمر کو جب بہتر نوکری ملے گی تو ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ابھی مجھے ایک لمبا عرصہ اسی گھر میں گزارنا پڑے گا۔ علی کے بعد جب صدف پیدا ہوئی تو وہ بھی اسی گھر میں پلی بڑھی۔ میں نے عمر سے کئی بار کہا، عمر اب گھر بدل لیتے ہیں، اس گھر میں بہت تنگی ہے، بچے بڑے ہو رہے ہیں اور یہاں پہ ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا، بچوں کے کھیلنے کے لیے بھی مناسب جگہ نہیں، اور پھر ویسے بھی مالک مکان ہر وقت چیخ چیخ کرتے رہتے ہیں، اور تم یہ بھی تو دیکھو کہ میرے گھر والے بھی اسی وجہ سے مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آتے کہ میرے پاس جگہ نہیں ہے۔ ایک کمرے میں میں خود کہاں پہ رہوں گی، انہیں کہاں پہ رکھوں گی، کتنی مشکل ہو رہی ہے، اور میرے حالات بھی بہتر نہیں ہو رہے کہ میں خود جا کے ان سے مل لوں۔ تم کوئی اور مناسب کرائے پہ گھر دیکھ لو تاکہ بچوں کو اچھا ماحول ملے تو وہ بھی بہتر محسوس کریں گے، کیونکہ اب تو علی بہت زیادہ کمپلین کرنے لگا ہے۔ اس کے دوستوں کے گھر اچھے ہیں اور جب وہ ان کے گھر کھیلنے کے لیے جاتا ہے تو گھر آ کے کئی طرح کے سوال کرتا ہے، اور میں ان سوالوں کا جواب نہیں دے پاتی ہوں۔ لیکن عمر کا یہی کہنا تھا کہ میں ابھی مہنگا گھر افورڈ نہیں کر سکتا، اب تو کرایہ ویسے بھی بہت بڑھ چکا ہے، ابھی کچھ عرصہ اسی گھر میں گزارا کرو اور علی کو بھی سمجھاؤ، ہمیں اپنی چادر دیکھ کے ہی اپنے پاؤں کو پھیلانا ہے۔ علی کو بتاؤ کہ یہ گھر اچھا ہے، تم جب اس کے سامنے اسے اچھا بنا کے پیش کرو گی تو وہ بھی سمجھ جائے گا۔ عمر جب لاپرواہی سے یہ کہتا تو میں اس کی طرف دیکھتی رہ جاتی۔ یہ گھر تو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا تھا، گزارا کیسے کروں؟ اپنے آپ میں یہ سوچ کے رہ جاتی، لیکن جانتی تھی کہ عمر کی تنخواہ اتنی نہیں کہ وہ مہنگا گھر اور افورڈ کر سکتا، اسی لیے مجبوراً اس گھر میں گزارا کر رہی تھی۔ پورے گھر میں بس یہی ایک کمرہ تھا، ہماری پوری دنیا چار دیواری جن میں سانس لینا بھی گناہ لگتا تھا۔ چارپائی پہ بچے ہوتے، کونے میں چولہا پڑا ہوا اور دوسرے کونے میں کچھ برتنوں کا ڈھیر تھا، درمیان میں فرش پہ بچھا وہ پرانا قالین جس کا اصل رنگ بھی کھو چکا تھا، جہاں میری عزتیں، میرے شرمیں، میرے آنسو روز روندے جاتے تھے۔ آج جب مڑ کے دیکھتی ہوں تو لگتا ہے وہ چار دیواری میرے لیے قید خانہ تھی، جہاں میں اپنے ہی شوہر کی نظر میں صرف ایک حق تھی، جسے وہ جب چاہتے جیسے چاہتے وصول کر لیتے، چاہے بچے جاگ رہے ہوں چاہے سو رہے ہوں۔ اسے کہتے ہیں نا شوہر کا حق، لیکن عمر کے لیے یہ حق کچھ ایسا تھا جیسے بھوک لگنے پہ روٹی کا ٹکڑا منہ میں ڈال لینا، بے حسی، بے رحمی، بے شرمی سے، جس میں محبت کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ میں اس کے سامنے کوئی انسان نہیں، کوئی زندہ جان نہیں، بس ایک چیز تھی، ایک ایسی چیز جس پر میرے شوہر کا مالکانہ حق تھا۔ مجھے یاد ہے وہ راتیں جب علی اور صدف اپنی چارپائی پہ گہری نیند سوئے ہوتے، میں بھی تھک کے چپ چاپ لیٹ جاتی کہ کچھ دیر سکون سے سو لوں، لیکن اس کے قدم کی آہٹ سے ہی میرا دل دھڑکنے لگتا۔ وہ آتا بغیر کسی بات چیت کے، بغیر کسی جذبے کے، بس اپنی خواہش کو پورا کرنے پہ تلا ہوتا۔ میرے منہ سے آواز نکلنے سے پہلے ہی اس کے ہاتھ میرے منہ پہ ہوتے، چپ رہو، بچے جاگ جائیں گے، یہی اس کا واحد جملہ ہوتا، نہ کوئی محبت، نہ کوئی سرگوشی، بس ایک ضرورت پوری کرتا اور میں چپ چاپ کسی بے حس بے جان شے کی طرح پڑی رہتی۔ علی میرا 10 سالہ چنچل معصوم سا بیٹا، کتنی ہی بار اس کی آنکھ اچانک کھل جاتی، میں اس کی نگاہیں دیکھتی جو تاریکی میں بھی چمکتی تھی، حیرت سے، خوف سے، کچھ سمجھ نہ پانے کی الجھن سے بھری ہوئی۔ وہ چپ چاپ اپنا سر تکیے میں گاڑ لیتا یا پھر اپنا منہ چھپا لیتا، لیکن میں جانتی تھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے،
اس کے ننھے سے دل و دماغ پہ کیا گزرتی ہوگی، یہ سوچ کر میرا کلیجہ پھٹنے کو ہوتا۔ کبھی کبھی تو صدف، میری 5 سالہ چھوٹی سی گڑیا بھی ڈر کے رونے لگتی۔ امی، ڈر لگتا ہے۔ بابا، اس کی لرزتی ہوئی آواز میرے کانوں میں ہمیشہ کے لیے گونج جاتی۔ عمر اس وقت بھی نہ رکتا، بس زور سے گرجتا، اسے سلا دو، اسے خاموش کرو۔ اور میں اپنی آنکھوں میں آنسو اور دل میں گھٹن محسوس کرتی ہوئی صدف کو اپنے سینے سے لگا کے اس کے کان میں کوئی بے معنی سی لوری گنگناتی، جبکہ میرے اوپر میرا شوہر، میرا مالک، میرا مجازی خدا اپنا حق وصول رہا ہوتا۔ اور شرم سے میرا سر جھک جاتا، نفرت سے میرا دل پگھل جاتا، بے بسی سے میں مر جاتی۔ محبت بھرے وہ لمحات میرے لیے کسی سزا سے کم نہ تھے۔ ان لمحات کے بعد صبح اٹھنا سب سے بڑی سزا ہوتی۔ علی کی نظریں زمین میں گڑی ہوتی، وہ مجھ سے بات کرنے سے گریز کرتا، کھانا کم کھاتا، پہلے جتنا چست نہ رہتا۔ صدف ہر شور سے چکنی ہو جاتی، میری طرف چمٹی رہتی، اور عمر، میرا شوہر، وہ تو ہنستا کھیلتا اپنے کام پہ چلا جاتا، جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے اس نے بس اپنا حق استعمال کیا ہو۔ اس کی بے حسی مجھے موت کے گھاٹ اتار دیتی۔ میں اسے کتنی بار رو کے التجا کر چکی تھی، برائے مہربانی بچوں کے سامنے نہیں، وہ سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ میری ہر التجا پہ اس کا ایک ہی جواب ہوتا، اس میں کون سی غلط بات ہے، میں اپنی بیوی کے ساتھ ہوں، یہ میرا حق ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے ایسی باتیں سوچنے سے، بچے کیا سمجھیں گے، سو جائیں گے تو کیا دیکھیں گے، تمہیں ہی غلط خیال آتے ہیں۔ اور پھر وہ مجھے ہی قصوروار ٹھہرا کر میری ہی شرمندگی کا مذاق اڑاتا، کبھی کبھی غصے میں آ کے دھمکیاں بھی دیتا۔ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے، میں انہیں کیا بتاتی کہ میرا شوہر مجھے بچوں کے سامنے بے آبرو کرتا ہے، معاشرہ کیا کہے گا، سب میری ہی غلطی نکالیں گے، بیوی ہو کہ شوہر کو خوش نہ رکھ سکی، بچے پیدا کرنے کے بعد اپنی زوجیت کی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی، یہی سننے کو ملتا۔ اور سب سے بڑھ کے میرے بچے، ان کا مستقبل، ان کی پرورش، ایک کمرے والے اس گھر میں بھی اگر میں عمر کو چھوڑ کے چلی جاتی تو بچوں کو کیا کھلاتی پلاتی، کہاں پالتی، یہ خوف مجھے جکڑے رکھتا۔ صبر ہی میرا واحد سہارا تھا۔ صبر کا مطلب تھا چپ رہنا، سب کچھ سہنا اور بچوں کو پالنا۔ شاید جب وہ بڑے ہو جاتے کچھ کر پاتے، لیکن پچھلے کچھ ہفتوں سے علی کا رویہ بہت عجیب سا تھا، وہ مجھے ستانے لگا۔ وہ پہلے جیسا چست شرارتی بچہ نہیں رہا تھا، وہ چپ چاپ رہنے لگا، اکثر غصے میں لگتا، کبھی کسی بات پہ صدف کو زور سے دھکیل دیتا، کبھی اس کا کھلونا چھین لیتا، اور جب وہ رونے لگتی تو بجائے منع کرنے کے ایک عجیب سی بے حسی سے اسے دیکھتا رہتا۔ ایک دن میں نے اسے اپنے کھلونے گاڑیوں سے کھیلتے دیکھا، لیکن وہ کھیل نہیں رہا تھا، وہ 2 گاڑیوں کو ایک عجیب اور نامناسب انداز میں ایک دوسرے پہ چڑھا رہا تھا، ان گاڑیوں کے ساتھ نامناسب حرکات کر رہا تھا۔ میرا دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا۔ میں نے فوراً سے اسے ڈانٹا، علی یہ کیا کر رہے ہو، ایسے نہیں کھیلتے۔ وہ چونک کے پیچھے ہٹا، شرمندہ سا ہوا اور بغیر کچھ کہے چلا گیا۔ میرے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا تھا۔ کیا یہ اس نے دیکھا ہوا ہے؟ کیا علی وہی منظر نقل کر رہا تھا؟ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں نے خود کو سمجھایا، نہیں، شاید کسی اور بچے نے سکھایا ہوگا، یا شاید وہ یوں ہی کھیل رہا ہوگا۔ بچے عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں۔ لیکن ایک خوف، ایک سیاہ سایہ میرے دل میں گھر کر گیا۔ پھر وہ دن آیا جب صبح، جس نے میری زندگی کی تمام بنیادیں ہلا کے رکھ دی۔ پڑوسی خاتون آپا فوزیہ کچھ کام سے بلانے آئی تھی، ان کا گھر ہمارے گھر کے بالکل سامنے تھا۔ میں نے علی اور صدف کو گھر میں کھیلتے چھوڑا، علی کو تاکید کی کہ بیٹا امی سامنے آپا فوزیہ کے گھر جا رہی ہیں، ذرا صدف کا خیال رکھنا، وہ تنہا گھر میں ڈر جاتی ہے، اسے اکیلا مت چھوڑنا۔ علی نے معمول سے ہٹ کے بہت بے رغبتی سے سر ہلایا۔ میرے دل میں ڈر تھا، لیکن پھر بھی انہیں چھوڑ کے پڑوس میں چلی گئی۔ میں آپا فوزیہ کے گھر بیٹھی تھی، لیکن میرا دل بے چین تھا، وہ خوف، وہ سیاہ سایہ مسلسل کچوکے لگا رہا تھا۔ میں نے 15 منٹ بھی پورے نہیں گزارے، بہانہ بنا کے اٹھ کے آ گئی۔ اب چلتی ہوں، بچے اکیلے ہیں۔ جلدی سے گھر پہنچی تو دروازہ کھولا،
اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، معمول سے ہٹ کے خاموشی تھی۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں نے اندر قدم رکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ علی نے صدف کو گھر کے اس تاریک کونے میں دبایا ہوا تھا جہاں سامان کا ڈھیر لگا رہتا تھا۔ صدف کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں، خوف سے رنگت زرد پڑ رہی تھی۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا، شاید چیخنے ہی والی تھی کہ علی نے اپنا ہاتھ اس کے منہ پہ رکھ دیا۔ لیکن سب سے تباہ کن، سب سے روح فرسا منظر تھا علی کے دوسرے ہاتھ کی پوزیشن۔ وہ صدف کے چھوٹے سے جسم پر، اس کی چھاتیوں کے قریب، ایسی جگہ پہ تھا جہاں کسی بھی بھائی کا ہاتھ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ وہ صرف چھو نہیں رہا تھا، وہ زور لگا رہا تھا، ایک ایسی حرکت کر رہا تھا جسے دیکھ کے میری رگیں جم گئی، میرا خون خشک ہو گیا، میرا دماغ بند ہو گیا، زمانہ تھم گیا۔ پھر ایک دل دہلا دینے والی چیخ میرے حلق سے نکلی، علی یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو اسے فوراً، چھوڑو۔ میری تیز آواز سن کے علی اچھل کے پیچھے ہٹا۔ اس کا چہرہ فوراً سفید پڑ گیا، وہ کانپنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک وحشت تھی، ایک گہری شرمندگی تھی اور کچھ نہ سمجھ پانے کا ایک بھونڈا سا خوف تھا۔ صدف جیسے ہی علی کا ہاتھ ہٹا زور زور سے رونے لگی۔ وہ بھاگتی ہوئی میری طرف آئی اور میرے پیروں سے لپٹ گئی، کانپتی ہوئی، ہچکیاں لیتی ہوئی، امی امی، علی نے۔ وہ کچھ مکمل نہ کر سکی۔ میں ساکت کھڑی تھی، میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے تھے، دل کی دھڑکنیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں نے صدف کو اٹھایا، اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ اس کا رونا ابھی بھی جاری تھا۔ میری نظر اس وقت علی پہ تھی جو دیوار سے لگا، سر جھکائے کانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے لیکن وہ مجھے دیکھنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ سچ ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ میرا دل ٹوٹ گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا میرا بیٹا، میرا 10 سالہ معصوم سا بیٹا جس میں اپنے خون سے پالا تھا، وہی میری 5 سالہ معصوم بیٹی کے ساتھ یہ کیا کر رہا تھا؟ یہ حرکت کہاں سے سیکھی تھی؟ اور پھر ایک خوفناک حقیقت بجلی کی طرح میرے ذہن میں گوندی۔ یہ وہی حرکت تھی، وہی انداز تھا جسے اس نے بار بار دیکھا تھا، جس پر اس کے باپ نے کہا تھا یہ میرا حق ہے، جسے میں نے خاموشی سے صبر کرتے ہوئے بچوں کے مستقبل کے نام پر سہ لیا تھا۔ میرے بچے کے مستقبل کے خواب ایک ہی لمحے میں چکنا چور ہو کر میرے قدموں میں بکھر گئے۔ میں نے صدف کو تھامے رکھا۔ اس کا رونا کم ہوا تھا لیکن وہ مسلسل کانپ رہی تھی۔ علی ابھی تک دیوار سے چپکا کھڑا تھا۔ میں اس کی طرف بڑھی، ہر قدم میرے لیے پہاڑ اٹھانے جیسا تھا۔ میں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، جبراً اپنی طرف کیا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ علی، میرے بیٹے، میری آواز لرز رہی تھی۔ یہ تم نے کیا کیا؟ یہ کیا تھا؟ بتاؤ فوراً، بتاؤ۔ میری آواز میں خوف تھا، غصہ تھا، لیکن سب سے زیادہ ایک کرب تھا، ایک ایسا درد جو الفاظ سے باہر تھا۔ علی نے گھٹ گھٹ کے رونا شروع کر دیا۔ اسے سر ہلایا، بولنے کی کوشش کی لیکن الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ آخر کار ایک دبی ہوئی شرم سے لبریز آواز میں اس نے کہا جیسے کوئی راز فاش کر رہا ہو، امی، بابا جب آپ کے ساتھ وہی تو کرتے ہیں۔ اس نے اپنی نگاہیں جھکاتے ہوئے کہا۔ علی کی وہ بات، وہ اعتراف میرے کانوں میں بارود کی طرح دھماکہ کر رہا تھا۔ امی، بابا جب آپ کے ساتھ وہی تو کرتے ہیں نا۔ میں نے سوچا ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ ہر لفظ ایک زہریلا تیر تھا جو میرے وجود کو چھلنی کر گیا۔ میرا سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے صدف کو تھوڑا سا ڈھیلا چھوڑا، اس کا چہرہ اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ پھولی ہوئی تھیں، گالوں پہ آنسوں کے نشان، بال الجھے ہوئے۔ میں نے اسے اپنے قریب تر کیا۔ شاباش میری بہادر لڑکی، ڈرو مت، امی تمہارے ساتھ ہیں، اب کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ میری آواز لرز رہی تھی لیکن میں مضبوطی سے بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ صدف نے میرے قریب ہونے میں سکون محسوس کیا۔ اس کی ہچکیاں کم ہونے لگیں لیکن اس کی گرفت میرے کپڑوں پہ ابھی تک مضبوط تھی۔ پھر میں نے علی کی طرف دیکھا، میرا بیٹا، میرا پہلا بچہ جس کے آنے پہ میں نے سمجھا کہ میری زندگی مکمل ہو گئی۔ وہ اب بھی وہیں کھڑا تھا،
لیکن اس کے کندھے اب لرز رہے تھے، اس کی سانس تیز تیز چل رہی تھی۔ علی، میری آواز دھیمی تھی۔ یہاں آؤ بیٹا، میرے منہ سے نکل گیا۔ میں اسے کتنا چاہتی تھی، لیکن اس وقت تو میں خود اسے دیکھ کر کراہیت محسوس کر رہی تھی۔ لیکن وہ میرا بیٹا تھا، وہ ایک متاثرہ بچہ تھا۔ جرم اس کا نہیں، اس کے باپ کا تھا، اور شاید میرا بھی، میری خاموشی کا بھی تھا۔ علی نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں ایک وحشت تھی۔ وہ قدم نہیں اٹھا رہا تھا۔ علی، امی کہہ رہی ہیں یہاں آؤ، میں نے دوبارہ کہا اور آواز میں نرمی لانے کی کوشش کی۔ وہ سہمے ہوئے بچے کی طرح قدم گھسیٹتا ہوا سر جھکائے میرے قریب آیا۔ اس کی آنکھیں زمین پہ گڑی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ اپنے پیچھے چھپا لیے۔ میں نے ایک گہرا سانس بھرا اور علی کی طرف متوجہ ہوئی۔ علی میرے بچے، میری آواز پھر بھر آئی۔ یہ جو تم نے ابھی کیا صدف کے ساتھ، یہ بہت بہت غلط تھا، تم جانتے ہو؟ میں نے سیدھا سوال کیا۔ اسے سر ہلایا۔ ایک معمولی سی جنبش آنسو ٹپکائے بغیر اس کا سارا سا وجود شرمسار تھا۔ کیوں کیا بیٹا؟ تم کیوں ایسا کرنے کا خیال آیا؟ میں نے آہستہ سے پوچھا، حالانکہ جواب مجھے پہلے ہی مل چکا تھا، لیکن میں چاہتی تھی کہ وہ خود کہے۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ علی نے اپنا سر زور سے جھٹکا۔ اس کا گلا رند گیا تھا، وہ بول نہیں پا رہا تھا۔ علی، امی سے بات کرو، تم نے ابھی کہا تھا بابا کے بارے میں۔ میں نے حوصلہ افزائی کی۔ یہ سنتے ہی اس کا جسم ایک جھٹکے سے کانپا۔ اس نے آنکھیں موند لیں جیسے کوئی دردناک منظر دیکھ رہا ہو۔ پھر اس نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا۔ امی، مجھ سے مت پوچھو۔ وہ ہچکیاں لے کے بولا، بیٹا مجھے جاننا ہے تم نے جو کہا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ ایسا ہی کرنا چاہیے؟ میں نے اپنا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، لیکن وہ پیچھے ہٹ گیا۔ شاید اسے ڈر تھا کہ میں اسے ماروں گی۔ اسے سر جھٹک دیا۔ نہیں، میں نہیں جانتا۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، سسکیاں لیتا رہا، پھر اچانک جیسے کوئی بند ٹوٹ گیا ہو، اس نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹا لیے اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، امی، جب بابا آپ کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں، میں ہر بار دیکھتا ہوں۔ اس کا اعتراف، اس کی صاف گوئی مجھے پیچھے دھکیل گئی۔ میں نے اپنی پیٹھ دیوار سے ٹکا دی۔ وہ آپ روتی ہیں، آپ منہ پہ ہاتھ رکھتی ہیں۔ صدف ڈر کے جاگ جاتی ہے، میں بستر میں منہ چھپا لیتا ہوں۔ اس کے الفاظ تیزی سے نکل رہے تھے، جیسے زہر اگل رہا ہو۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ تو میں نے سوچا شاید ایسا ہی کرنا ہوتا ہے لڑکوں کو۔ میں نے صدف کے ساتھ بھی ایسا کیا۔ صدف میرے ساتھ کھیل رہی تھی۔ پھر مجھے خیال آیا، میں نے سب دیکھا ہے۔ میں نے سوچا کہ دیکھتا ہوں ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ اس نے اپنا چہرہ دوبارہ چھپا لیا اور زور زور سے رونے لگا۔ مجھے نہیں معلوم تھا امی، میں نے صدف کو تکلیف نہیں دینا چاہی تھی۔ مجھے صرف جاننا تھا کہ بابا ایسا کیوں کرتے ہیں۔ کیا وہ اچھا کرتے ہیں؟ آپ تو روتی ہیں، صدف ڈر جاتی ہے، پھر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کا سوال، اس کی معصوم الجھن نے میرے دل کو چیر کے رکھ دیا۔ وہ متضاد کیفیات کا شکار تھا۔ ایک طرف اس کے باپ کا رویہ اور عمل، جو اس عمل کو عام اور لازمی دکھاتا، دوسری طرف میرا درد، صدف کا خوف، اس کا ذہن جو ابھی سمجھنے کے قابل نہیں تھا، اس کشمکش میں پھنس کے رہ گیا تھا۔ اسے تجربہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہ بھی اپنی چھوٹی بہن پر۔ میں اٹھی۔ صدف اب گہری نیند میں تھی۔ میں نے اسے آہستہ سے چارپائی پہ لٹا دیا۔ پھر میں علی کے پاس گئی۔ میں نے اسے سینے سے لگایا۔ وہ پہلے تو اکڑا، پھر پگھل کے سینے پہ گر پڑا۔ اس کا رونا اب بے قابو تھا۔ وہ چیخ چیخ کے رو رہا تھا، اپنے جذبات، اپنی شرم، اپنے خوف کو باہر نکال رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیں امی، مجھے معاف کر دیں، میں برا بچہ ہوں۔ وہ بول نہیں پا رہا تھا۔ نہیں بیٹا نہیں، میں نے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے خود بھی روتے ہوئے بولی، تم برے نہیں ہو، یہ تمہاری غلطی نہیں ہے، یہ ہماری غلطی ہے، امی اور بابا کی۔ تمہیں ایسی چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے تھی، نہیں سننی چاہیے تھی۔ امی نے تمہیں محفوظ نہیں رکھا، یہ امی کی غلطی ہے بیٹا۔ امی سمجھتی رہیں کہ صبر کر لوں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن سب خراب ہو گیا۔ تمہارے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ علی، تمہیں جو دیکھنا پڑا، جو سننا پڑا، وہ غلط تھا، بالکل غلط۔
میرے الفاظ میرے اپنے کانوں میں عجیب لگ رہے تھے۔ میں اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کے باپ کو غلط کہہ رہی تھی۔ میری پوری تربیت، میرا معاشرہ مجھے یہ کہنے سے روکتا تھا، لیکن علی کے سینے پہ آنسو بہاتے ہوئے میں جان گئی کہ سچ کیا ہے۔ ہم دونوں کتنی دیر تک اسی طرح بیٹھے رہے، روتے رہے۔ میں نے کبھی علی کو تھاما، کبھی صدف کی طرف دیکھ کے اس کے بال سنوارے۔ میرے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ سب سے پہلے یہ خیال آیا کہ میں ہی قصوروار ہوں۔ میں نے عمر کو روکا کیوں نہیں؟ میں نے مزاحمت کیوں نہیں کی؟ میں نے کسی سے مدد کیوں نہیں مانگی؟ میں نے بچوں کو اس ماحول میں رہنے کیوں دیا؟ میں نے علی کی تبدیلی پر توجہ دی، لیکن اس کی اصل وجہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں نے اسے بچپن سے محروم کر دیا۔ میں نے صدف کو غیر محفوظ کر دیا۔ میری بے عملی، میری خاموشی، میری مجبوری نے اس تباہی کو جنم دیا۔ میں ایک ناکام ماں تھی، ایک ناکام عورت تھی۔ مجھے عمر پہ پھر غصہ آیا، اس کی بے حسی پہ، اس کی خود غرضی پہ، اس کی جنسی بھوک پر، جو اس کے اپنے بچوں کی معصومیت اور نفسیات سے بھی بڑھ کے تھی، اس کے حق کے نام پہ ڈھٹائی سے کیے جانے والے تشدد پر۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس پہ تو میں صبر کر لیتی، لیکن میرے بچوں کو، ان کے ذہنوں کو اس نے تباہ کر دیا۔ اس نے علی کو ایک متاثرہ، الجھے ہوئے بچے میں بدل دیا جس نے اپنی بہن کو نقصان پہنچایا۔ اسے صدف کی معصومیت چھین لی۔ غصہ میری رگوں میں ابل رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ ابھی آئے، میں اس کے منہ پہ زور سے تھپڑ ماروں، اسے بتاؤں کہ اس نے کیا کر ڈالا۔ لیکن مجھے اس بات کا بھی خوف تھا کہ اگر میں نے آواز بلند کی تو کہیں میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بارے میں معاشرے میں غلط باتیں نہ پھیل جائیں۔ عمر مجھے ہی مورد الزام ٹھہرائے گا کہ میں نے بچوں کی تربیت پہ توجہ نہیں دی۔ کہیں علی کی ذہنیت اور زیادہ خراب نہ ہو جائے۔ ہر طرف سے پریشانیاں مجھے گھیرے میں لیے ہوئے تھیں اور میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اب کیا کروں، کس طرح کروں۔ میں آواز بلند کرنا چاہتی تھی، لیکن سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیسے بلند کروں کہ علی اور میرے گھرانے کا نقصان بھی نہ ہو۔ لیکن پھر میں نے صدف کی طرف دیکھا۔ وہ نیند میں بھی کانپ اٹھی تھی، اس کے چہرے پہ خوف کی ایک پرچھائی تھی۔ پھر میں نے علی کو دیکھا جو اب بھی میرے سینے پہ سسکیاں بھر رہا تھا۔ اس کے کندھے لرز رہے تھے، اس کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں۔ اس کی معصومیت، اس کا اعتماد، اس کی کھلکھلاہٹ، سب کچھ تباہ ہو چکا تھا۔ اور پھر علی کے وہ الفاظ دوبارہ میرے کانوں میں گونجنے لگے، امی، بابا جب آپ کے ساتھ، وہی تو کرتے ہیں نا۔ یہ الفاظ میرے لیے ایک ہمت بن گئے، جنہوں نے خوف کی جکڑی ہوئی زنجیریں کاٹ دیں، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے سب کے خلاف آواز بلند کرنی ہے اور عمر کو روکنا ہے۔ مجھے اپنے گھرانے کو تباہ نہیں ہونے دینا، اپنے بچوں کو ایک مضبوط اور قابل اعتماد شہری بنانا ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں سب کے خلاف آواز ضرور اٹھاؤں گی اور اپنے حقوق ملنے تک یہ سلسلہ جاری رکھوں گی۔ لیکن میں اکیلی کیا کر سکتی تھی؟ مجھے مدد کی ضرورت تھی، مجھے کسی قابل اعتماد شخص کی ضرورت تھی۔ میرے میکے والے بھی ویسے بہت دور رہتے تھے، اور پھر ابا اور اماں شوگر کے مریض تھے۔ میں اگر انہیں ان حالات کے بارے میں بتاتی تو وہ اتنی دور سے سفر کر کے میرے پاس آ نہیں سکتے تھے۔ مجھے اس وقت جذباتی سہارے کی سخت ضرورت تھی۔ میں سوچنے لگی کہ ان کے علاوہ اور کون مددگار ہو سکتا ہے، اور تبھی میرے ذہن میں ایک نام آیا، خالہ رخسانہ کا۔ میری ماں کی چھوٹی بہن اسی شہر میں ہی رہتی تھی، بہت مضبوط، بہت باشعور تھی۔ ان کا اپنا کوئی بچہ نہیں تھا، اس لیے ہمیشہ اپنے بچوں کی طرح ہی ہمیں چاہتی تھی۔ وہ واحد تھیں جن سے میں کبھی کبھار کچھ کہہ پاتی تھی، اگرچہ پورا سچ نہیں۔ ایک بار میں نے انہیں بتایا تھا کہ عمر بچوں کے سامنے بھی بے تکلف ہو جاتا ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ انہوں نے غصے سے کہا، یہ بالکل غلط ہے زینب، بچوں کے سامنے یہ سب کرنا غلط ہے، یہ ان کی نفسیات کے لیے زہر ہے، تمہیں عمر سے صاف کہنا چاہیے۔ لیکن میں نے ہاں میں ہاں ملائی اور کچھ نہیں کیا۔ اب مجھے ان کی مدد کی ضرورت تھی، اور میں جانتی تھی کہ ان کے علاوہ میں کسی سے یہ باتیں نہیں کہہ سکتی۔ علی کا رونا تھوڑا کم ہوا، وہ اب میری گود میں بیٹھا تھکا ہوا سست تھا، جیسے اس کی ساری حنت اس کے رونے کے ساتھ نکل گئی ہو۔ میں نے اس کا چہرہ اٹھایا۔ علی سنو بیٹا، میں نے سنجیدگی سے کہا، جو ہوا وہ بہت برا ہوا، لیکن اب امی تم دونوں کو ٹھیک کریں گی، تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گی، ایک ایسے ڈاکٹر کے پاس جو بچوں کی بات سنتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ علی کی آنکھوں میں خوف لوٹ آیا۔ ڈاکٹر؟ نہیں امی، میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا، وہ مجھے انجیکشن لگائیں گے یا جیل میں ڈال دیں گے۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ نہیں بیٹا نہیں،
میں نے فوراً کہا اور اسے قریب کیا۔ وہ ڈاکٹر نہیں، وہ ایک انکل یا آنٹی ہوں گے جو تمہاری بات سنیں گے، تمہیں سمجھائیں گے کہ جو تم نے دیکھا، جو تم نے محسوس کیا وہ ٹھیک نہیں تھا، اور تمہیں یہ سمجھنے میں مدد کریں گے کہ تم اچھے بچے ہو۔ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، بس تمہاری مدد کریں گے، اور صدف کی بھی۔ میں نے صدف کی طرف اشارہ کیا۔ تم چاہتے ہو نا کہ صدف ٹھیک ہو جائے، ڈرنا چھوڑ دے؟ علی نے صدف کی طرف دیکھا جو اب پرسکون سانس لے رہی تھی۔ اس نے سر ہلایا۔ ہاں، میں چاہتا ہوں صدف ٹھیک ہو جائے۔ تم اس سے ناراض نہ ہو، اس کی آواز میں درد تھا۔ تو پھر ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ امی وعدہ کرتی ہیں وہ اچھے ہوں گے، میں نے کہا، اور امی اب تمہارے بابا کو بھی بتائیں گی کہ کیا ہوا ہے۔ علی کا چہرہ فوراً خوف سے سکڑ گیا۔ نہیں امی نہیں، مت بتانا بابا کو، وہ مجھے مار ڈالیں گے، وہ غصے میں پاگل ہو جائیں گے۔ وہ گھبرا کے بولا۔ نہیں بیٹا، نہیں ماریں گے، میں نے مضبوطی سے کہا، حالانکہ مجھے خود یقین نہیں تھا امی انہیں روک لیں گی، لیکن انہیں جاننا چاہیے، یہ بہت اہم ہے۔ وہ تمہارے بابا ہیں، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی وجہ سے کیا ہوا۔ امی انہیں سمجھائیں گی۔ علی خاموش ہو گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں خوف برقرار تھا۔ اب تم دونوں تھوڑا آرام کرو۔ میں نے علی کو بھی چارپائی پہ لٹا دیا، صدف کے پاس، لیکن ایک خاصے فاصلے پر۔ اس نے منہ دیوار کی طرف کر لیا۔ میں چارپائی کے پاس فرش پہ بیٹھ گئی، دونوں بچوں کو نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے۔ آج جو کچھ ہوا اس نے میرا دماغ شل کر کے رکھ دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے فیصلہ کیا، خالہ رخسانہ کو فون کرنا تھا، انہیں سب کچھ بتانا تھا، اس سے پہلے کہ عمر واپس آئے۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جب میں نے اپنا پرانا موبائل فون اٹھایا، میں نے خالہ کا نمبر ڈائل کیا۔ ہر گھنٹی میرے دل پہ گرتی تھی، کاش وہ اٹھا لیں، کاش وہ گھر پہ ہوں۔ السلام علیکم، خالہ کی مضبوط واضح آواز فون کے دوسرے سرے سے آئی۔ خالہ جان، میں زینب، میری آواز بھر آئی۔ میں رونے لگی۔ زینب بیٹی، کیا ہوا کہو؟ خالہ کی آواز میں فوری تشویش تھی۔ خالہ جان، بہت برا ہو گیا ہے، بہت برا، میں ہچکیاں لے کے بولی۔ میں ابھی گھر پہ تنہا ہوں، عمر آفس گیا ہے، بچے سو رہے ہیں۔ میں رک گئی۔ سچ کہنا کتنا مشکل تھا۔ زینب پورا بتاؤ، کیا ہوا؟ کیا عمر نے کچھ کیا؟ بچے ٹھیک ہیں؟ خالہ کی آواز تیز ہو گئی۔ نہیں عمر نہیں، علی نے، میں نے سانس لیا، علی نے صدف کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے خالہ جان، بہت غلط، میں نے کہا، اور پھر رونے لگی۔ کیا مطلب غلط؟ کس طرح غلط؟ زینب صاف صاف بتاؤ، خالہ نے سختی سے کہا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ میں نے جتنا ہو سکا واضح الفاظ میں پورا واقعہ بیان کیا۔ وہ منظر جو میں نے دیکھا، علی کا اعتراف، صدف کا خوف، عمر کا رویہ، جو سب کی جڑ تھا۔ میں نے علی کے الفاظ دہرائے۔ فون کے دوسرے سرے پہ خاموشی تھی۔ پھر میں نے خالہ کی سانس لینے کی بھاری آواز سنی، جیسے وہ بھی رو رہی ہوں۔ اے میرے خدا، میرے معصوم بچے! خالہ کی آواز لرز رہی تھی۔ زینب میری بچی، تم نے بہت صبر کیا، لیکن اب بس کرو، اب خاموشی کا وقت نہیں۔ خالہ جان، میں ڈر رہی ہوں، عمر کا کیا رد عمل ہوگا، بچوں کا کیا بنے گا، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کی پرواہ مت کرو زینب، خالہ کی آواز میں پہلے سے زیادہ مضبوطی تھی۔ تمہارے بچے تمہاری پہلی ترجیح ہیں۔ علی کا ذہن خراب ہو چکا ہے، صدف کو صدمہ لگا ہے، انہیں فوری مدد چاہیے، اور عمر کو بھی سمجھنا ہوگا کہ اس کا رویہ کس قدر تباہ کن ہے۔ لیکن کیسے خالہ جان، میں کیسے؟ میں نے بے بسی سے پوچھا۔ پہلا کام، میں ابھی اپنی گاڑی دے کے تمہارے پاس آ رہی ہوں، خالہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے خالہ جان، جلدی آئیے گا، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم بچوں کو تیار کرو، ضروری سامان اکٹھا کرو، جیسے ہی میں پہنچتی ہوں ہم فوراً ڈاکٹر عائشہ کے پاس چلیں گے، اگر وہ مل سکیں، ورنہ پہلے میرے گھر چلیں گے۔ عمر کو ابھی مت بتانا، جب وہ آئے گا تب دیکھیں گے، خالہ نے ہدایات دیں۔ اور زینب، تم بہت بہادر ہو کہ تم نے فون کیا، اب لڑنا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ فون رکھتے ہی میں نے دونوں بچوں کو دیکھا۔ علی آنکھیں کھولے لیٹا تھا۔ کیا اس نے سنا تھا؟ اس کے چہرے پہ سوال تھے۔ خالہ آ رہی ہیں، میں نے مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ہم ان کے ساتھ کہیں چلیں گے ڈاکٹر سے ملنے۔ علی نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ صدف نے آنکھیں کھولیں، اداس سی نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اسے اٹھا لیا، اسے پیار کیا۔ چلو میری شہزادی، اٹھو، ہم خالہ کے گھر چلیں گے، وہاں مزے مزے کے کھانے ہیں۔ میں نے دونوں بچوں کو تیار کرنا شروع کیا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، دل دھڑک رہا تھا، ہر قدم خوف زدہ کر رہا تھا۔ کیا میں صحیح کر رہی تھی؟ کیا میں سب کچھ تباہ تو نہیں کر رہی تھی؟ پھر میں نے علی کے چہرے پر وہ شرمندگی دیکھی، میں نے صدف کی آنکھوں میں خوف دیکھا۔
نہیں، یہ تباہی تو پہلے ہی آ چکی تھی، اب تو صرف بحالی کا آغاز تھا۔ خالہ کی گاڑی کے ہارن کی آواز آئی، میرا دل اچھل پڑا۔ میں نے دونوں بچوں کا ہاتھ تھاما۔ علی کا ہاتھ ٹھنڈا اور پسینے سے تر تھا، صدف میری ٹانگ سے چپکی ہوئی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا، خالہ رخسانہ باہر کھڑی تھیں، ان کے چہرے پر تشویش اور عزم کی ملی جلی کیفیت تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا، پھر بچوں کو دیکھا، ان کی آنکھیں چمک اٹھی لیکن آنسوؤں سے بھی بھیگ گئیں۔ وہ فوراً اندر آئیں، بغیر کچھ کہے مجھے گلے لگا لیا، پھر وہ علی کے پاس گئیں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ علی، میرا بہادر بیٹا، انہوں نے نرمی سے کہا۔ علی نے انہیں دیکھا، ان کی آنکھیں دوبارہ سے بھر آئیں۔ خالہ نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا، خالہ تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر انہوں نے صدف کو گود میں لیا۔ اے میری چاند سی بچی، ڈرو مت، اب کوئی تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ خالہ نے مجھے دیکھا، چلو گاڑی میں بیٹھو، میں نے ڈاکٹر عائشہ سے بات کی ہے، وہ 1 گھنٹے میں کلینک پہ مل سکتی ہیں، ہم وہی چلتے ہیں۔ خالہ کی موجودگی، ان کی عملیت پسندی، ان کا عزم مجھے تھوڑا سا سہارا دے رہا تھا۔ میں نے مڑ کے اپنے ایک کمرے والے مکان کو دیکھا۔ وہ گھر جسے میں نے خوابوں کا گھر بنانے کا سوچا تھا، آج جیسے بکھرنے کو تھا۔ مجھے نہیں معلوم میں واپس اس گھر میں آتی بھی ہوں یا نہیں، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو کسی بھی نفسیاتی الجھن کا شکار نہیں ہونے دوں گی، اور جب تک وہ صحت مند نہیں ہو جاتا میں تب تک کچھ اور سوچ نہیں سکتی۔ خالہ کے ساتھ میں ڈاکٹر عائشہ کے کلینک میں پہنچی تو ذہن و دل پر عجیب سے جذبات طاری تھے۔ نہ جانے ڈاکٹر کیا کہیں گے، وہ میرے گھر اور اس کے ماحول کے بارے میں کیا سوچیں گی۔ میں شدید پریشان تھی، دکھتے ہوئے سر اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کے بیٹھی تھی، جب خالہ میرے پاس آ کے بیٹھی اور کہنے لگی، تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں عمر سے بھی بات کروں گی، وہ سمجھ جائے گا۔ کچھ ہی دیر میں ہمارا نمبر آ گیا تو خالہ بچوں کو لے کے اندر چلی گئی۔ میرے اندر تو اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں ان کے ساتھ جاتی، خالی خالی نظروں سے یہیں پہ بیٹھی رہی۔ کچھ دیر کے بعد خالہ اور صدف باہر آ گئے اور علی اندر ہی رہا۔ خالہ کہنے لگی، ڈاکٹر نے اسے روک لیا ہے، وہ کچھ بنیادی سوال کریں گی اور اس کے بعد ہی ہمیں بتائیں گی کہ کیا کرنا ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کا انتظار میرے اوپر ایک پہاڑ بن کے گزرا، اور جب علی باہر آیا تو اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ وہ چپ چاپ آ کے میرے قریب بیٹھ گیا۔ خالہ اندر چلی گئیں اور کچھ دیر کے بعد جب وہ باہر آئیں تو خالہ نے بتایا، ڈاکٹر نے علی کی ذہنی حالت کو جانچنے کے لیے کچھ سوال کیے تھے۔ علی نے ان کے جوابات دیے تو اس کے مطابق علی نے جب اپنے ماں باپ کو اس پوزیشن میں دیکھا تو اس کا ذہن اس جگہ الجھ سا گیا اور وہ یہی سمجھا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے اب اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنے ذہن کو کس طرح کلیئر کرے، کس طرح اس مشکل سے نکلے۔ ڈاکٹر نے اس کے لیے کچھ دوائیاں تجویز کی اور اس کے علاوہ کچھ سیشن مزید ہوں گے۔ علی کی حالت بہتر ہو جائے گی، ابھی وہ اس مقام پہ نہیں پہنچا جہاں پہ ہمیں زیادہ تشویش ہو۔ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ابھی تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں عمر کو فون کر دوں گی، وہ بھی وہیں پہ آ جائے گا اور پھر میں اس کے ساتھ وہیں پہ بات کروں گی۔ خالہ کے ہونے سے مجھے بہت ہمت مل رہی تھی اور میں اس وقت جس طرح اعصابی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، خالہ کے ساتھ ہونے نے مجھے ایک دلاسا دیا۔ میں گھر پہنچی تو خالہ نے مجھے آرام کرنے کے لیے کمرے میں بھیج دیا اور بچوں کو کھانا کھلا دیا۔ نہ جانے خالہ نے عمر سے کیا کہا اور کیا نہیں، وہ رات کو وہیں پہ آ گیا اور پھر خالہ نے ہی عمر سے ساری بات کی، اور جب اسے علی کے عمل کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بے حد شرمندہ ہوا۔ اس کی نظریں زمین پہ گڑ گئیں اور خالہ سے کہنے لگا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ بچہ اتنا آگے کا سوچ لے گا اور اس نے ہمیں دیکھ لیا ہوگا، میں نہیں جانتا تھا، مجھے اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے، میں نے بہت غلط کیا، مجھے بچوں کے ذہن کو سمجھنا چاہیے تھا، ان کی نفسیات کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے تھا، لیکن میں نے ایسا کچھ بھی نہیں سوچا اور اپنے بچوں کو ایک اندھیرے میں دھکیل دیا۔ اس سب کا قصوروار میں ہوں۔ عمر یہ کہتے ہوئے خود کو ملامت کرنے لگا، جبکہ خالہ کہنے لگی، عمر اب بھی وقت نہیں گزرا، تمہیں چاہیے کہ مزید احتیاط کرو، اپنے بچوں کے دوست بن جاؤ، علی کو سمجھاؤ، اس کے ساتھ دوستوں کی طرح چلو، وہ بہت سارے نفسیاتی گرہوں کا شکار ہو چکا ہے، اسے اب ایک واقعے نے اس کے ذہن کا بہت زیادہ ڈسٹرب کر دیا ہے، تمہیں اب اسے بہت طریقے سے ہینڈل کرنا ہوگا، یہ نہ ہو کہ وہ بچہ مزید الجھنوں کا شکار ہو جائے، اور میری مانو تو اب تم گھر بھی تبدیل کر لو، ایک کمرے کے گھر میں بے شک کرایہ کم ہے لیکن وہاں پہ کوئی پرائیویسی نہیں،
تمہیں اپنی اور اپنی بیوی کی پرائیویسی کے لیے ایک الگ کمرے کی ضرورت ہے۔ خالہ کے کہنے پر عمر نے آہستہ سے سر ہلایا اور نظریں جھکا دی۔ خالہ نے ابھی عمر سے اجازت لے لی تھی اور ہمیں یہیں پہ روک لیا تھا۔ یوں تو میرا ابھی جانے کو دل بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ میں ابھی جذباتی طور پہ اتنا ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی کہ اگلے دن شدید بخار میں پھنک رہی تھی۔ 2 دن تک میں اسی طرح بیمار رہی اور عمر روز شام کو خالہ کے گھر پہ آ جاتا، بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزارتا۔ عمر کے اس رویے کی وجہ سے علی کا ذہن کچھ بہتر ہوا اور وہ اب پہلے کی طرح مسکرانے لگا، حالانکہ اس کے چہرے پہ اب بھی ایک کشمکش دکھائی دیتی تھی، ایک الجھن اس کے چہرے پہ نظر آتی تھی۔ لیکن میں جو جانتی تھی کہ عمر کا دوستانہ رویہ اور اس کا بچوں کی طرف محبت بھرا انداز اس کے ذہنوں کو مزید بہتر کرتا جائے گا، اور وقت آنے پہ عمر کی بدولت بچے وہ واقعہ بھلانے میں کامیاب ہو جائیں گے جسے میں بھول نہیں پا رہی تھی۔ خالہ کی طرف 1 ہفتہ گزار کے میں اپنے بچوں کو لے کے واپس گھر آ گئی، لیکن یہ وہ گھر نہیں تھا جہاں ہم پہلے رہتے تھے۔ عمر نے اس دوران گھر تبدیل کر لیا، اور جب ہمیں وہ لے کے ایک نئے گھر میں داخل ہوا تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز تھا۔ اس واقعے کے بعد عمر کے رویے میں ایک محسوس کی جانے والی تبدیلی نظر آتی تھی۔ عمر نے ہمارا مستقبل بھی بہت شاندار طریقے سے کیا۔ میں اور بچے بے حد خوش تھے، کیونکہ یہ گھر پہلے والے گھر کی نسبت اچھا اور خوبصورت تھا، اور اس گھر میں 2 کمرے تھے۔ میں نے عمر کی طرف مشکور نظروں سے دیکھا اور کہا کہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ ایک نیا گھر لے لیا، اب ہمیں اس کی شدید ضرورت تھی۔ میری بات سن کے عمر نے آہستہ سے مجھے اپنے ساتھ لگایا اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دینا، میں نے تو کبھی تمہاری بات نہیں سنی، کبھی تمہاری باتوں پہ دھیان نہیں دیا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میرا یہ رویہ میرے بچوں کے اوپر اتنے برے طریقے سے اثر انداز ہوگا۔ اور جب مجھے اس بات کی سمجھ آئی ہے تو شکر ہے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا۔ اگر اس دن علی مزید کچھ غلط کر بیٹھتا تو شاید میں اور تم آج ایک ساتھ نہ ہوتے، اور نہ ہی ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل ہوتے۔ عمر نے یہ کہتے ہوئے جب مجھ سے معافی مانگی تو میں نے آہستہ سے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا اور کہا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، عمر والدین کا رویہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ میری بات سمجھ جاتے اور یہ جان جاتے کہ آپ کا بچہ بالغ ہو رہا ہے اور وہ ان باتوں کو کسی اور طریقے سے بھی سوچ سکتا ہے تو شاید آپ کبھی ایسا نہ کرتے۔ لیکن اب بھی کچھ نہیں بگڑا، ہمیں اپنے رویے کو مثبت رکھ کے آگے کی طرف چلنا ہے اور زندگی کو اب بہتر انداز میں گزارنا ہے۔ میں نے یہ کہتے ہوئے عمر کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ بچوں کے مسکراتے ہوئے چہرے اس بات کی ضمانت تھے کہ یہ نیا گھر انہیں بھی پسند آیا ہے، اور اپنی زندگی میں اس تبدیلی کو انہوں نے خوش دلی سے قبول کیا ہے۔ میں نے مطمئن ہو کے عمر کے کندھے پہ اپنا سر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ آج کتنے دنوں کے بعد سکون کا لمحہ میسر آیا اور میں اس سکون کے پل کو مزید جینا چاہتی تھی۔ علی کا ٹریٹمنٹ ابھی بھی چل رہا تھا، اس کے کچھ سیشنز باقی تھے، اور مجھے پورا یقین تھا کہ وہ دن دور نہیں جب علی پہلے کی طرح ہی ایک صحت مند اور اچھی زندگی گزارے گا۔